اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے قسم صف بستہ جماعتوں کی کہ صف باندھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصافات مکی ہے۔ والصافات صفاً، خوب صفیں باندھنے والوں کی قسم، اس سے مراد فرشتے ہیں۔ چلیے جی۔ فالزاجرات زجرا، پھر جھڑکنے والی جماعتوں کی کہ جھڑکیں۔ جھڑکنے والی جماعتوں کی جو جھڑکتی ہیں، یہ بھی فرشتے ہی ہیں، مجرموں کو جھڑکتے ہیں۔ آگے جی۔ فالتالیات ذکرا، پھر قرآن پڑھنے والی جماعتوں کی۔ جی، قرآن پڑھنے والی، تالیات تلاوت کرنے والی، کس چیز کی؟ ذکر کی تلاوت۔ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام میں تشریف لائے، فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہا، کیا تم نماز میں اس طرح صفیں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اللہ کی بارگاہ میں صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں؟ فقلنا یا رسول اللہ کیف تصف الملائکۃ عند ربہا، یا رسول اللہ فرشتے اللہ کے ہاں کس طرح صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں؟ قال یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف، پہلے والی اگلی صفوں کو پہلے وہ پر کرتے ہیں، اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، بیچ میں فاصلہ نہیں رکھتے۔ یہ صف سیدھی کرنے کا طریقہ ہے جو فرشتوں کا طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ اپنی امت کو سکھایا ہے۔ مسلم 430 430۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود یقیناً ایک ہے۔ آسان ہے، آگے چلتے جائیے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، آسمانوں اور زمینوں کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین فرمایا، وحفظا من کل شیطان مارد، اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی مزین فرمایا۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، وہ شیاطین اوپر کے فرشتوں کی بات پر کان بھی نہیں لگا سکتے، اور ان کو مار دی جاتی ہے ہر طرف سے، دحورا ولهم عذاب واصب، دفع کرنے کے لیے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، مگر جو ان شیطانوں میں سے کسی بات کو اچک لے تو اس کا پیچھا کرتا ہے چمکتا ہوا انگارہ۔ ان آیتوں کی تفسیر میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، اور کچھ جہاں بروج کا ذکر پہلے گزرا ہے وہاں پر اس کی تشریح میں حدیثیں لکھائی جا چکی ہیں۔ یہ شیطان جب اوپر کو جاتے ہیں اور جنات اوپر کو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتوں کو مستقبل کا منصوبہ دیا گیا ہوتا ہے اس پر کان دھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب فرشتے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ آگ لے کر ان کی طرف آتے ہیں، ان کو بھگاتے ہیں، تو یہ وہاں سے کچھ نہ کچھ بھنک حاصل کر لیتے ہیں، اور اس میں نیچے آ کے کچھ اپنے تکے اندازے وہ جب کاہن کو بتاتے ہیں تو وہ اس میں شامل کر لیتا ہے۔ کاہن سے مراد یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے موکل پھنسائے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں میرے پاس موکل ہے، میرے پاس جن ہے، تو وہ آپ فوراً سمجھیں کہ یہ شخص شیطان کے نرغے میں آ چکا ہے۔ یہ جن پھنسانا، موکل پھنسانا، یہ کوئی آپ دیکھیں گے حدیثوں میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، اس کے خلاف تو یہ آیتیں موجود ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ یہ لوگ قرآن سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ قرآن پڑھا جاتا ہوگا، نہ پڑھایا جاتا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ وہ عامل صاحب ہیں، لوٹا پھیرتے ہوں گے، حاضری لگواتے ہوں گے، اور حاضری میں پتہ نہیں کون آتا ہوگا۔ سیدھی بات ہے، وہ جن ہوتا ہے، اور اس میں یہ لوگ بہت پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے عامل، ان کا ایک مذہب بھی خاص آپ سمجھتے ہیں، اسی مذہب کے یہ لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ۔ یہ جادو کو بھی ولایت سمجھتے ہیں۔ بنیادی طور پر مجوسی کا لفظ MUGH سے بنا ہے، اور یہ جادو کو کہتے ہیں، اور مغوث جادوگر کو کہتے ہیں۔ اس مذہب میں ہی جادو ہے، اور پھر ان کے علاقے کچھ لوگ ہمارے علاقوں میں بھی آئے ہوئے ہیں، مذہب کا نام کچھ بھی رکھا ہوا، بنیاد ان کی وہی ہے، ان کے اندر سے وہ جراثیم نہیں گیا۔ اور پھر یہ لوگ جب وہاں سے کچھ بھنک لے لیتے ہیں تو نیچے آ کے اپنے ولی کے کانوں میں کوڑ کوڑ کرتے ہیں۔ تلک الکلمۃ من الحق یخطفھا الجنی، یہ حق کا کلمہ ہے جو جن اوپر سے کھینچ کے لے آتا ہے۔ فیقرقرھا فی اذن ولیہ کقرقرۃ الدجاجۃ، اور وہ شیطان اور وہ جن اپنے ولی کے کان میں آ کے کوڑ کوڑ کرتا ہے جیسا کہ مرغی کوڑ کوڑ کرتی ہے۔ فیختلطون فیہ اکثر من 100 کذبۃ،
اور یہ لوگ پھر اس کے اندر 100 سے زیادہ جھوٹ ملا لیتے ہیں۔ اب عوام کو تو یہ حال ہوتا ہے نا، جو بات غیبی ادھر ادھر کی بتا دے بس اس پر تو جان نثار ہے، فریفتہ ہو جاتے ہیں، بوجھ لے اس۔ اور حضور فرما رہے ہیں وہ شیطان ہوتا ہے جیڑا شرعت محکم نہیں بھامے اڈدا آوے، اس نو بھول کے پیر نہ سمجھی متے شیطان بھولاوے۔ کشف کرامت ویکھ نہ بھولیں اے آماں دی چالی۔ علماء نے باتیں واضح کرنے میں حق ادا کر دیا۔ خیر، یہ جو جن اوپر سے لے آتا ہے اور نیچے آ کے اطلاع دیتا ہے اور عامل کے کانوں میں کڑ کڑ کرتا ہے، یہ حدیث بخاری میں 7561 بخاری کی آخری 2 حدیثیں چھوڑ کے اوپر والی ہے، لاسٹ 3rd حدیث ہے 7561۔ یہ ان لوگوں کے لیے مٹھائیاں لے کے آنا اور ان کو نذرانے دینا سب حدیثوں میں منع ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ کاہن کو مٹھائی دی جائے۔ بخاری 2237 2237۔ کاہن اپنا نام بدل لے تو کاہن کی حقیقت تو نہیں بدل جاتی۔ یہ نام بدل لینا ایک عجیب فریب ہے، اور خاص طور سے پاکستانی بھولی قوم اس چیز سے دھوکے میں آ جاتی ہے۔ لوگوں نے انقلاب انقلاب کے نعرے لگائے تو اس لفظ سے نفرت پیدا کی گئی، اور اگر کسی نے تبدیلی کا نام لیا تو ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ گیم کیا ہوگی۔ کیوں؟ نام بدل دیا گیا۔ تو نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی، مشن ایک ہے، نام جدا جدا ہے۔ ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک غلام نے ابوبکر صدیق کو مٹھائی کھلائی۔ آپ نے مٹھائی کھا لی، فقال له الغلام اتدری ما ھذا؟ اس غلام نے پوچھا حضور پتہ یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا وما ہوا، کیا تھا؟ قال كنت اتكهنت لانسان فی الجاہلیت، میں کسی کے پاس ملازم تھا اور میں جہالت کے زمانے میں کتاب نکالتا تھا، یہ کہانت کرتا تھا۔ وما احسن الکہانت، مجھے کتاب نکالنا آتا کو نہیں تھا، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ اچھا، الا انی خدعتہ، میں تو دھوکہ دیتا تھا۔ تو ایک بندے کے لیے میں نے کتاب نکالی تو اس کا کام ہو گیا، اب مجھے وہ ملا ہے تو وہ پرانی بات ہے، آج وہ مجھے ملا ہے تو وہ میرا عقیدت مند ہے، چونکہ اس نے مجھے مٹھائی دی ہے، یہ مٹھائی میں نے آپ کو وہ کھلائی ہے۔ فہذا الذی اکلت منہ، یہ وہ مٹھائی ہے جو آپ نے ابھی کھائی ہے۔ فادخل ابو بکر یدہ فقاء کل شیء فی بطنہ، ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور جو کچھ پیٹ میں تھا سارا الٹی کر دیا۔ بخاری 3842۔ یہ بخاری جن لوگوں کو چبھتی ہے نا، اسی واسطے چبھتی ہے۔ بہانے کہیں گے یہ انہوں نے اس موضوع پہ تھوڑا لکھا ہے، اس موضوع پہ چوکھا لکھا ہے، پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور۔ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب۔ تو ان مشرکین سے پوچھئے کیا ان کی پیدائش زیادہ قوت والی ہے یا ان کی جنہیں ان کے علاوہ ہم نے پیدا کیا؟ بے شک ہم نے انہیں لیس دار مٹی سے بنایا۔ جی، اس طرح کے ارشادات عالیہ پہلے گزر چکے ہیں، پڑھتے جائیے۔ بل عجبت ويسخرون، بلکہ آپ نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، وإذا ذكروا لا يذكرون، اور جب انہیں نصیحت کی جائے تو نہیں مانتے، وإذا رأوا آية يستسخرون، اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ہنسی اڑاتے ہیں، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، اور کہتے ہیں یہ تو صرف کھلا جادو ہے۔ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ أوآباؤنا الأولون، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ قل نعم وأنتم داخرون، فرما دیجئے ہاں، اور تم زندہ ہو کر ذلیل ہو گئے۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، تو وہ صرف ایک شدید جھڑک ہوگی، پھر ناگاہ وہ سب دیکھنے لگیں گے، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، اور کہیں گے ہائے ہماری تباہی یہ ہے بدلے کا دن، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، ہاں یہ ہے وہ فیصلے کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے۔ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اب احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، ان لوگوں کو جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، نبیوں کی مخالفت کی، آیتوں کا انکار کیا، دشمنان دین کا ساتھ دیا،
یہ ظالم ہے. وَأَزْوَاجَهُمْ اور ان کی ازواج کو بھی جمع کرو. یہاں ازواج کا کیا قصور ہے؟ یہ بیویاں مراد ہی نہیں ہیں. ازواج سے مراد ان کے امثال ہیں، ان جیسے لوگ. زوج کا لفظی معنی جوڑا ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا معنی، یہ آیت پڑھ کے فاروق اعظم نے آیت پڑھی احشروا الذین ظلموا وازواجہم، ان کی ازواج سے کیا مراد ہے؟ فاروق اعظم نے فرمایا امثالہم الذین ہم مثلہم، ان کی امثال وہ لوگ جو ان کی مثل ہے، ان کے سٹیپ بائی سٹیپ چلنے والے لوگ مراد ہیں. مستدرک حاکم 3660 3660. ہاں جی، جہاں پر قرآن کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے صحابہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم. اللہ کو چھوڑ کر پھر ان سب کو دوزخ کی راہ پر لے چلو. پچھلی آیت کے الفاظ تھے وما کانوا یعبدون، جن چیزوں کی یہ عبادت کرتے تھے. اب اس آیت میں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فہدوہم الی صراط الجحیم، انہیں جہنم کی راہ پر لے چلو. آگے جی. وقفوہم انہم مسئولون. اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، بے شک ان سے پوچھا جائے گا. ان کو جہنم کے راستے پہ ڈالو، جو راستہ جہنم کو جاتا ہے ادھر لے چلو، اور انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا. اب سوال کیا کیا جائے گا؟ ابن عباس فرماتے ہیں ان جمیع اقوالہم و افعالہم، ان کے ہر قول اور ہر فعل کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. اور رویہ عنہ ابن عباس سے ہی روایت کیا گیا ہے ان لا الہ الا اللہ، ان سے سوال کیا جائے گا اللہ کی توحید کے بارے میں. بغوی جلد 3 صفحہ 657 657. تقریباً تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت یہی لکھا ہے. میں نے تقریباً 25-30 تفسیریں دیکھی ہیں، کسی بھی مفسر نے، پرانے مفسرین میں سے کسی نے بھی اس کے علاوہ نہیں لکھا. یہی بات یا اس سے ملتی جلتی بات، یعنی ان لوگوں سے توحید کے بارے میں، دینی احکام کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من داع دعا الی شیء الا کان موقوفا یوم القیامۃ لازما له لا یفارقہ. جس بندے نے بھی دنیا میں کسی بندے کو کسی چیز کی طرف بلایا ہوگا تو اسے قیامت کے دن ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک وہ اس کا جواب نہیں دے گا. وَإِن دعا رجلا رجلا، ایک بندے نے دوسرے بندے کو بھی دعوت دی ہوگی تو اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا دعوت دی اور کیوں دعوت دی. ثم قرأ قول اللہ عز وجل، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی واقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون. ترمذی 3228 3228. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ وعن علمہ فیما فعل وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمہ فیما ابلاہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کو ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا. عمر کہاں استعمال کی، علم پر عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اپنا بدن اور جان کس چیز میں اڑایا. ترمذی 2417. ما لکم لا تناصرون. تمہیں کیا ہوا ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. یہ آیت نمبر 25 ہے. اس سے پہلے واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان پر سوال ہونا ہے. ان کو روکا گیا، ان پر سوال کیا ہوا؟ ما لکم لا تناصرون. ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ تو پہلے ہو چکا تھا، اب وہ جا رہے تھے، اب راستے میں سوال. یہ اگلی آیت کافی حد تک اس بات کو سمجھنے میں مددگار ہے. پوچھا جائے گا ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو. یہ ان کی توہین اور ان پر تغلیظ کے طور پر ایسا ارشاد فرمایا جائے گا. آگے جی. بل هم اليوم مستسلمون. وہ کیا مدد کریں گے، بلکہ آج وہ سب گردن جھکائے کھڑے ہیں. ہاں، آج وہ سب گرفتار ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال کریں گے. آپس میں ایک دوسرے پر سوال کریں گے. جی. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. پیروی کرنے والے کہیں گے بے شک تم دائیں جانب سے پوری قوت کے ساتھ ہمارے پاس آتے تھے. ہاں، ایک دوسرے سے شکوے کریں گے، تم دائیں جانب سے آتے تھے. دائیں جانب کا کئی مطلب ہو سکتے ہیں. ڈائریکٹلی دائیں جانب بھی ہو سکتی ہے، اور دائیں جانب سے مراد بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ آنا.
کیونکہ دائیں جانب مضبوط اور بائیں جانب کمزور سمجھی جاتی ہے۔ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ان کے پیشوا کہیں گے ہمارا کچھ قصور نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے۔ وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين اور ہمارا تم پر کچھ دباؤ نہ تھا بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ جی، چور جب پکڑے جاتے ہیں نا تو ایک دوسرے پر ملبہ ڈالتے ہیں۔ آگے جی، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون تو ہمارے رب کا قول ہم پر ثابت ہو گیا کہ ہم سب کو اپنے کرتوتوں کا ضرور مزہ چکھنا ہے۔ جی چلتے جائیے۔ فأغويناكم إنا كنا غاوين تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون تو یقیناً اس دن وہ سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ إنا كذلك نفعل بالمجرمين بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون یقیناً وہ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے۔ ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں ایک شاعر دیوانے کی وجہ سے؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين ان کا کہنا جھوٹ ہے بلکہ ہمارے یہ رسول حق لے کر آئے اور انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی تصدیق فرمائی۔ یہ کافروں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شاعر اور مجنون کہا، تو قرآن شاعری اور مجنونیت کی نفی کرتے ہوئے فرما رہا ہے بل، میرا محبوب نہ شاعر ہے نہ مجنون ہے، بلکہ جاء بالحق، یہ تو حق لے کر آئے ہیں، اور شاعروں کے پاس حق بھی نہیں ہوتا اور مجنونوں کے پاس بھی حق نہیں ہوتا۔ وصدق المرسلین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے سے پہلے رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے۔ آگے جی، إنكم لذائق العذاب الأليم اے منکروں، بے شک تم دردناک عذاب ضرور چکھو گے، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون اور تمہیں بدلہ نہ دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کرتے تھے، إلا عباد الله المخلصين مگر جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، أولئك لهم رزق معلوم انہی کے لیے معلوم رزق ہے، فواكه وهم مكرمون اعلیٰ درجے کے میوے ہیں اور وہ بڑے معزز ہوں گے۔ ان کے لیے طے شدہ رزق ہے، معلوم رزق ہے، اور وہ کیا ہے اس کی تفصیل یہ بیان کی جا رہی ہے۔ طرح طرح کے میوے ہیں، ان کو عزت و اکرام دیا جائے گا۔ جی، في جنات النعيم راحت کے باغوں میں على سرر متقابلين تختوں پر مسند لگائے ایک دوسرے کے سامنے، يطاف عليهم بكأس من معين ان پر دور ہوگا چھلکتی ہوئی شراب کے جام کا، جی، بيضاء لذة للشاربين پاکیزہ سفید پینے والوں کے لیے لذیذ، جی، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون نہ اس میں دوران سر ہوگا اور نہ وہ اس سے بہکیں گے، وعندهم قاصرات الطرف عين اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی آنکھوں والی بیویاں ہوں گی، كأنهن بيض مكنون گویا وہ انڈے میں چھپا کر رکھے ہوئے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون پھر وہ جنتی آپس میں متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے حال پوچھیں گے۔ قال قائل منهم إني كان لي قرين ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا بے شک دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا۔ یہ قرین، یہ دوست، صدیق اور خلیل کو کہتے ہیں۔ جی، يقول أئنك لمن المصدقين وہ مجھ سے کہتا تھا کیا بے شک تو ضرور تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ جائیں گے کیا ہم ضرور بدلہ پائیں گے؟ قال هل أنتم مطلعون وہ کہے گا کیا تم جھانک کر اسے دیکھو گے؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم تو وہ اسے جھانکے گا تو اسے دوزخ کے درمیان دیکھے گا۔ قال تالله إن كدت لتردين کہے گا اللہ کی قسم تو ضرور مجھے ہلاک ہی کرنے کے قریب تھا۔ ہاں، وہ جو دوست تھا نا اس کا دنیا میں، وہ الٹی پٹیاں جو پڑھاتا تھا، تو یہ جنتی یاد کرے گا میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی لیکن وہ ہے کہاں؟ تو اس کو جواب ملے گا کہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، هل انتم مطلعون، اس کی اطلاع چاہتے ہو؟ تو فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پردہ اٹھایا جائے گا تو وہ بندہ جہنم کے اندر پڑا ہوگا، تو یہ کہے گا کہ اف تو مجھے مروا کے رکھ دیتا اگر میں تیرا ساتھ دیتا تو۔ چلیے جی،
ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. اور اگر میرے رب کی مجھ پر نعمت نہ ہوتی تو ضرور میں بھی یہاں حاضر کیے ہوا میں سے ہوتا. اللہ کی نعمت ہے جس نے مجھے بچا لیا. جی. أفما نحن بميتين جنتی فرشتوں سے کہیں گے تو کیا اب ہم نہیں مریں گے؟ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. اپنی پہلی موت کے سوا، اور ہمیں کبھی عذاب نہ ہوگا. إن هذا لهو الفوز العظيم. بے شک ضرور یہی بڑی کامیابی ہے. لمثل هذا فليعمل العاملون. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. کیا یہ مہمانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے عذاب بنایا. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. یقیناً وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی اصل گہرائی میں سے نکلتا ہے. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. تو بے شک وہ اس سے کھائیں گے پھر اس سے پیٹ بھریں گے. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. پھر بے شک ان کے لیے اس پر پیپ کا ملا ہوا نہایت گرم پانی ہوگا. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. پھر یقیناً ان کا لوٹنا ضرور جہنم کی طرف ہے. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا. فهم على آثارهم يهرعون. تو یہ انہی کے نقش قدم پر تیزی سے دوڑائے جاتے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. اور بے شک ان سے قبل اکثر پہلے لوگ گمراہ ہو گئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. اور یقیناً ہم نے ان میں ڈر سنانے والے رسول بھیجے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. تو آپ دیکھیں ڈر سنائے ہووں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. مگر اللہ کے برگزیدہ بندے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. اور بے شک نوح نے ہمیں پکارا تو ہم کیا ہی اچھے پکار سننے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور ہم نے بچا لیا ان کو اور ان کے اہل کو بڑی تکلیف سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. اور ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رکھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا. سلام علی نوح فی العالمین. سلام ہو نوح پر جہان والوں میں. انا کذالک نجزی المحسنین. بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین. یقیناً وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں. ثم اغرقنا الآخرین. پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. وان من شیعته لابراہیم. بے شک ان کے گروہ سے ضرور ابراہیم ہیں. یہ من شیعته لابراہیم، وہ ایک ٹولہ ہے، وہ یہ اس لفظ کو دیکھ کے کہتا ہے جی یہ ہمارا ذکر ہے. وہی بات آگے نہیں وتھ لبدی گئی. او بھائی یہ عربی کا لفظ ہے. اذ جاء ربه بقلب سلیم. جب وہ نہایت پاکیزہ دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے. اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے مخاطب مشرک لوگوں سے فرمایا وہ کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. أئفكا آلهة دون الله تريدون. کیا بہتان باندھنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کا ارادہ کرتے ہو. فما ظنكم برب العالمين. تو رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے. فنظر نظرة في النجوم. پھر ابراہیم نے ایک نظر ستاروں کو دیکھا. فقال إني سقيم. تو فرمایا بے شک میں بیمار ہونے والا ہوں. فتولوا عنه مدبرين. تو وہ ان سے پیٹھ پھیر کر چلے گئے. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف خاموشی سے گئے تو فرمایا کہ تم کھاتے نہیں. ما لكم لا تنطقون. تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں. فراغ عليهم ضربا باليمين. پھر چپکے سے جا کر داہنے ہاتھ سے ان پر کاری ضرب لگائی. فأقبلوا إليه يزفون. تو لوگ ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. قال أتعبدون ما تنحتون. ابراہیم نے فرمایا کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو. والله خلقكم وما تعملون. حالانکہ تمہیں اور تمہارے سب کاموں کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا فرمایا. پچھلی آیت میں کیا ہے؟ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جنہیں خود آپ بناتے ہو. تو اس آیت میں اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہاری ان بنائی ہوئی چیزوں کا بھی خالق وہی ہے.
آگے چلیے. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم کہنے لگے ان کے جلانے کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر بھڑکتی آگ میں انہیں ڈال دو. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين تو انہوں نے ایذا رسانی کے لیے ابراہیم کے ساتھ چال چلنا چاہی تو ہم نے ان سب کو نیچا کر دکھایا. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين اور ابراہیم نے فرمایا بے شک میں تو اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ میری رہنمائی فرمائے گا. ربي هب لي من الصالحين اے میرے رب صالحین میں سے مجھے فرزند عطا فرما. فبشرناه بغلام حليم تو ہم نے انہیں حلم والے لڑکے کی بشارت دی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تو جب وہ صاحبزادے ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے فرمایا اے میرے بیٹے بے شک میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اب تم غور کر لو تمہاری کیا رائے ہے. بیٹے نے عرض کی اے ابا جان آپ کیجئے جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. جی انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے. عام آدمی ایسا خواب دیکھے تو اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر دے. اس قسم کی نادانیاں کرتے ہوئے کچھ لوگ کہیں چکوں شکوں میں سنے گئے ہیں. تو عام آدمی کو ایسا خواب آئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے دل سے بیٹے کی محبت نکال دے، نہیں یہ کہ وہ سچی مچی بیٹے کو ذبح کر دے. تو یہ عام آدمی میں اور انبیاء کے خواب میں فرق ہوتا ہے. یہ آپ جو دیکھتے آ رہے ہیں کہیں زجر و توبیخ ہے، کہیں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، کہیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں. ان میں سے بہت چیزیں پہلے گزر چکی ہیں اور کچھ چیزیں زجر و توبیخ کے حوالے سے ایسی ہیں کہ جس تسلسل سے قرآن پاک اپنا جمال اور جلال دکھا رہا ہوتا ہے اس کو ایسے ہی چلنے دیا جائے تو مزہ آتا ہے. اس لیے میں بیچ میں بول نہیں رہا اور آپ دیکھتے چلے جائیں، جہاں بولنا ہوگا میں انشاءاللہ بول جاؤں گا. آگے چلیے. فلما أسلما وتله للجبين تو جب وہ دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. سبحان اللہ. وناديناه أن يا إبراهيم اور ہم نے ابراہیم کو ندا فرمائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. بے شک آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں. إن هذا لهو البلاء المبين. یقیناً یہ ضرور کھلی آزمائش ہی ہے. وفديناه بذبح عظيم اور ہم نے بہت بڑا ذبیحہ ان کے بدلے میں دے دیا. ہم نے ان کے بدلے میں بہت بڑا ذبیحہ دے دیا. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبے کا ذبح ہو جانا اس کا ذکر ہے، اور یہ دمبے کا ذبح ہونا بغوی جلد 3 صفحہ 669 پر ہے، 669. یہ ذبح عظیم یہی ہے. اب اس کو جن لوگوں کو موقع ملا انہوں نے کہیں اور ہی فٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو پوری امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے. اور پھر جب آپ کا اپنا کہلانے والا بندہ ایسی بات کر جاتا ہے نا تو پھر بہت بڑی حجت سمجھا جاتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی قرآن کی تفسیر کو سمجھنے سمجھانے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تفسیر کے سنجیدہ آداب ہوتے ہیں، اس میں خطیبانہ بڑھ کے نہیں چلتی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر جمیل چھوڑا. سلام علی ابراہیم سلام ہو ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین اور ہم نے انہیں اسحاق نبی کی خوشخبری دی صالحین میں سے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر بہت برکتیں فرمائیں اور ان کی اولاد میں سے نیکوکار ہیں اور کچھ اپنی جانوں پر کھلا ظلم کرنے والے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اور بے شک ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے دونوں کو اور ان کے لوگوں بنی اسرائیل کو بہت بڑی تکلیف سے نجات دی. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب رہے. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے انہیں واضح کتاب دی وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور انہیں سیدھی راہ پر چلایا.
وتركنا عليهما في الآخرين اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر چھوڑا۔ سلام على موسى وهارون موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ إنا كذلك نجزي المحسنين بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ إنهما من عبادنا المؤمنين بے شک وہ دونوں ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ وإن إلياس لمن المرسلين اور بے شک الیاس ضرور پیغمبروں میں سے ہیں۔ إذ قال لقومه ألا تتقون جب انہوں نے اپنے مخاطب مشرک لوگوں سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين کیا بال کی عبادت کرتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے بہتر بنانے والے کو؟ کس کی عبادت کرتے ہو؟ بال کی۔ بال سے مراد بت ہے۔ جی الله ربكم ورب آبائكم الأولين اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ فكذبوه فإنهم لمحضرون تو انہوں نے ان کی تکذیب کی تو بے شک وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، إلا عباد الله المخلصين مگر اللہ کے برگزیدہ بندے۔ وتركنا عليه في الآخرين اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا۔ سلام على الياسين سلام ہو الیاس پر۔ إنا كذلك نجزي المحسنين بے شک ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ إنه من عبادنا المؤمنين بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ وإن لوطا لمن المرسلين اور بے شک لوط بھی ضرور پیغمبروں میں سے ہیں، إذ نجيناه وأهله أجمعين جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی، إلا عجوزا في الغابرين لیکن ایک بڑھیا ان کی زوجہ عذاب میں باقی رہ جانے والوں میں سے ہوئی۔ ثم دمرنا الآخرين پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين اور اے اہل مکہ بے شک تم ان کی بستیوں پر ضرور گزرتے ہو صبح کرتے ہوئے، وبالليل أفلا تعقلون اور رات کو بھی تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ وإن يونس لمن المرسلين اور بے شک یونس ضرور پیغمبروں میں سے ہیں، إذ أبق إلى الفلك المشحون جب وہ بھری کشتی کی طرف بھاگے، فساهم فكان من المدحضين پھر قرآن اندازی کرائی تو ہو گئے وہ مغلوبین میں سے۔ فالتقمه الحوت وهو مليم تو انہیں مچھلی نے نگل لیا اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے۔ فلولا أنه كان من المسبحين تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے للبث في بطنه إلى يوم يبعثون تو ضرور اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے اس دن تک جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فنبذناه بالعراء وهو سقيم تو ہم نے انہیں کھلے میدان میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جس بندے کو یہ پسند ہو، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ مشکل کے دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے، اسے چاہیے کہ آسانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرے۔ یعنی آسانی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھنے والے بندے کو مشکل کے وقت میں اللہ یاد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ ترمذی 3382 3382۔ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين اور ہم نے ان پر زمین پر پھیلنے والا کدو کا پیڑ اگا دیا۔ جی کدو کا پیڑ، یقطین، کدو کا پیڑ۔ حدیث میں اس کے بارے میں یہاں علماء نے ایک حدیث ضمناً برکت کے لیے بیان فرما دیے، آپ کو بھی سنا دیتے ہیں۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعامہ صنعہ، ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پکایا، دعوت کی۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ فذهبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ذلک الطعام، میں بھی اس دعوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ گیا، چونکہ خادم نے حضور کے ساتھ ہی ہوتے تھے، میں بھی ساتھ تھا۔ تو فقرب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبزا ومرقا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا روٹیاں اور شوربے والا سالن۔ فیہ دباء، اس شوربے میں کدو تھا، وقدید، اور شوربہ تھا۔ اچھا، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، یتتبع الدباء من حوال القصعۃ، کہ پلیٹ کے تھال کے گوشوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف کو چن رہے تھے، تلاش کر رہے تھے۔ قال فلم ازل احب الدباء من یومئذ، انس بن مالک فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں کدو سے محبت کرتا ہوں۔ بخاری 2092 2092۔
وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون اور ہم نے انہیں 100,000 یا اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، فآمنوا فمتعناهم إلى حين تو وہ ان پر ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک مقرر وقت تک فائدہ پہنچایا۔ جی، وہ 1,00,000 یا اس سے زیادہ افراد تھے۔ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون تو ان سے پوچھئے کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت حاضر تھے؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون سن لو، بے شک وہ اپنی بہتان تراشی سے ضرور کہتے ہیں جی، ولد الله وإنهم لكاذبون کہ اللہ نے اولاد جنی اور یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ جی، أصطفى البنات على البنين کیا اس نے بیٹیاں اختیار کی بیٹوں پر؟ ما لكم كيف تحكمون تمہیں کیا ہوا، کیسا برا حکم لگاتے ہو؟ أفلا تذكرون تو کیا تم فکر سے کام نہیں لیتے؟ أم لكم سلطان مبين کیا تمہارے پاس کوئی روشن دلیل ہے؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ ہاں، یہ قرآن شریف ان کافروں سے بار بار مطالبہ کرتا ہے، اور ہمیشہ اہل حق نے اہل باطل سے مطالبہ کیا ہے۔ اہل باطل ہمیشہ بغیر کسی دلیل کے اپنے اندر کے زور سے ہنگامہ برپا کرتے ہوئے کوئی عقیدہ گھڑ کے اسے دنیا کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس کے پس منظر میں ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہوگی، نہ کوئی بنیاد ہوگی، نہ کوئی آیت ہوگی، نہ کوئی حدیث ہوگی، خود ایک لفظ گھڑا ہے، اسے لانچ کر دیا ہے، اب منوانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ہے تم بھی کہو۔ یہ دیکھو، یہ جو کچھ کفار کہتے تھے، قرآن بار بار پوچھتا ہے ام لکم سلطان مبین، کیا کوئی واضح دلیل ہے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو لکھا ہوا لاؤ، کتاب لے کر آؤ، تحریر دکھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ بجا ہے جناب کا فرمایا ہوا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس میں کو ٹیں کر دیا جائے گا۔ آگے چلیے۔ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون اور مشرکوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نسب کا رشتہ ٹھہرا دیا، حالانکہ جن یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک وہ اللہ کے حضور ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں معنی النسب انہم اشرکوا الشیاطین فی عبادت اللہ، جنوں اور شیطانوں کو نسب دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک اور شامل کر لیا تھا۔ بغوی جلد 3 صفحہ 681 681۔ آگے چلے جائیں۔ سبحان اللہ عما یصفون اللہ ان سب عیبوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ جی، الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے برگزیدہ بندے کہ وہ دوزخ میں حاضر نہ کیے جائیں گے۔ جی، فإنکم وما تعبدون تو بے شک تم اور جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین اللہ کے خلاف تم کسی کو گمراہ کرنے والے نہیں، جی، الا من هو صال الجحیم مگر اسی کو جو دوزخ میں پہنچنے والا ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم اور ہم فرشتوں میں سے کوئی نہیں لیکن اس کے لیے ٹھہرنے کی ایک جگہ مقرر ہے۔ جی، وإنا لنحن الصافون اور بے شک حکم کے انتظار میں ضرور ہم ہی صف باندھنے والے ہیں، وإنا لنحن المسبحون اور بے شک اس شان سے ضرور ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وإن كانوا ليقولون اور یقیناً وہ دور جاہلیت میں ضرور کہا کرتے تھے لو ان عندنا ذکرا من الاولین اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی، کاش ہوتی، مراد یہ ہے کاش ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی۔ جی، لکنا عباد اللہ المخلصین تو ہم ضرور اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے۔ جی، فکفروا به فسوف يعلمون پھر اب یہ اس کے منکر ہو گئے تو عنقریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور بے شک ہماری بات پہلے ہو چکی ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے حق میں إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کہ یقیناً وہی مدد کیے ہوئے ہیں، وَإِنَّ جُنُودَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بے شک ہمارا ہی لشکر ضرور غلبہ پانے والا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ تو ایک وقت معین تک آپ ان سے اپنی توجہ پھیر لیں وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور انہیں دیکھتے رہیں تو عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ تو کیا وہ ہمارا عذاب جلدی طلب کر رہے ہیں؟
فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين۔ پھر جب وہ ان کے صحن میں نازل ہوگا تو کیا ہی بری صبح ہوگی ان لوگوں کی جنہیں ڈرایا جا چکا تھا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر تلاوت فرمائی تھی، اور آپ نے اللہ اکبر کے الفاظ بولے تھے۔ یہ ہم جو نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، یہ نعرہ تو لفظی عربی کا نہیں ہے، یہ اس علاقے کا لفظ ہے، لیکن جو کچھ حدیثوں سے ثابت ہے وہ سیدھا سیدھا بلند آواز سے اللہ اکبر کہا جاتا تھا۔ یہ ایک بندہ کہے نعرہ تکبیر، دوسرے کہیں اللہ اکبر، یہ سوال اور جواب، یہ کمانڈ دینا اور اگلوں کا اس کے جواب میں بولنا، یہ حدیثوں میں نہیں ہے، صرف اللہ اکبر کہا جاتا تھا۔ اسی طرح رسالت کے لیے بھی یا محمد اور یا رسول اللہ کے الفاظ بولنا یہ ثابت ہے، لیکن لفظ نعرہ نہیں بولا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جتنے نعرے ہیں سب کے سب نعرے اباحت کے درجے میں لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن جو حدیث سے دو نعرے ثابت ہیں، نعرے کا لفظ ہٹا کے، نعرے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے۔ میں آج کل کی بولی میں بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ اکبر اور یا محمد یا رسول اللہ یہ چیزیں ثابت ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے اگرچہ اس سے منع نہ کیا گیا ہو تو اس کی وجہ سے اس کو مباح سمجھتے ہوئے کسی بھی اللہ کے پیارے کا نعرہ لگا لیں تو درجہ جواز میں آئے گا، لیکن جو سنت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، وہ صرف یہ دو چیزیں۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ خیبر کے قریہ میں پہنچے، فلما دخل القریۃ قال اللہ اکبر خربت خیبر، اللہ اکبر، خیبر فتح ہوا۔ اور آیت پڑھی آپ نے فساء صباح المنذرین، یہ آیت کے الفاظ جن کو ڈرایا گیا تھا ان کی صبح خطرناک ہوئی۔ یہ سورۃ صافات کی جو اس وقت ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 177، یہ آیت آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پڑھی تھی۔ آگے یہ حدیث بہت لمبی ہے، بخاری 371 371۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو ایک مقرر وقت تک آپ ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہیں تو عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب، عزت والا رب، ہر اس عیب سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو پیغمبروں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذا سلمتم علی فسلموا علی المرسلین، جب میرے اوپر سلام بھیجو تو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں پر بھی سلام بھیجا کرو۔ فإنما أنا رسول من المرسلین، میں رسولوں میں سے ایک رسول ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث موجود ہے، طبری یعنی ابن جریر جسے کہتے ہیں 20806 20806۔ اس حدیث میں قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رسولوں پر سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے امتیاز کے طور پر صرف نبیوں کے لیے علیہ السلام کہنا اہل سنت کا شعار اور طریقہ ہے۔ باقی جن کو موقع ملے ان پہ جانے نہیں دینا ہوتا، موقع والی بات آپ کو پہلے کئی بار بتا چکا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یقتال بالمکیال الاوفا من الاجر یوم القیامت فلیقل آخر مجلس ہی حین یرید ان یقوم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو بندہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے فل اجر دیا جائے، بھر بھر کے اجر دیا جائے، اسے چاہیے کہ اپنی محفل سے جب اٹھنے لگے تو آخر میں یہ پڑھا کرے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ المعجم الکبیر للطبرانی، طبرانی کبیر 5124 5124۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر، اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، قسم نصیحت والے اس قرآن کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ صاد مکیہ ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے لبریز ہے۔ قرآن کو ذی الذکر کہنا، نصیحت سے لبریز، سراپا نصیحت کہنا، یہ بالکل امر واقعہ کی طرح ہے۔ قرآن اول تا آخر نصیحتوں سے لبریز ہے۔
اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نصیحت کرنے کا اپنا انداز ہے۔ قرآن کو پڑھ کے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی غالب، حکمت والے، اس کائنات کے خالق، مالک اور رعب دبدبے کا حق رکھنے والی ہستی کے سوا کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، قرآن حق ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ناحق تکبر اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ تکبر کرتے ہیں اور ناحق مخالفت کرتے ہیں۔ تو قرآن کی ناحق مخالفت، اس آیت کا شان نزول حدیثوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اور ابو جہل بھی پاس موجود تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام رسالت اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بات چلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھیں، میرا ان سے یہ کلمہ پڑھوانے کا ہی مطالبہ ہے۔ تو اس وقت ابو جہل وغیرہ نے ان ھذا الا اختلاق، یہ الفاظ بولے کہ یہ تو ایک نئی چیز ہے جو یہ گھڑ کے لائے ہیں معاذ اللہ، یہ ان ھذا الا اختلاق۔ یہ آگے چل کے آیت نمبر 7 کے الفاظ ہیں، آگے چل کے آپ پڑھیں گے تو یہ آیت نمبر 7 تک ساری جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کا شان نزول یہ ہے جو ہم ادھر ہی آیت نمبر 2 تلاوت کرتے وقت آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو اس وقت جب ان ھذا الا اختلاق کے الفاظ مخالفین نے بولے، اس وقت قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہاں سے لے کر ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرۃ ان ھذا الا اختلاق، یہ ساری آیتیں اس موقع پر نازل ہوئی تھیں۔ ترمذی 32 32 کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص، ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ پکارنے لگے اور نہ تھا وہ وقت ہلاکت سے نجات پانے کا۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ان میں سے ایک ڈر سنانے والا آیا اور منکر کہنے لگے یہ جادوگر ہے، بہت جھوٹا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب، کیا اس نے بہت سے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان هذا لشیء یراد، اور رسول کے پاس سے ان کے سردار چلے یہ کہتے ہوئے کہ تم بھی چلو اور اپنے معبودوں پر برقرار رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی مطلب ہے۔ ان کا کوئی ذاتی مطلب ہے، یہ الزام یہ لگا رہے تھے ان ھذا لشیء یراد، کوئی اپنا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان پر جو سوال کیے تھے کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے، تمہارے علاقے میں پہلے کوئی اس طرح کا دعویٰ کرنے والا گزرا ہے، یہ ساری باتیں جب ان کے جواب نفی میں ملے تو بادشاہ نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ ان کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ یہ بخاری میں ایک سے زیادہ مقامات پر حدیث ہے۔ آگے چلیے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق، ہم نے یہ بات اپنے پچھلے دین میں نہ سنی، یہ نہیں مگر ان کی اپنی بنائی ہوئی بات۔ یہ اختلاق گھڑی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ آیتوں کے شان نزول وہ تھا جو آپ کو پہلے ترمذی کے حوالے سے لکھایا جا چکا ہے۔ آگے جی۔ أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، کیا ہم سب میں سے انہی پر قرآن نازل کیا گیا؟ کفار حسد کرتے ہیں بلکہ وہ میری کتاب کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ جی آگے چلیے۔ ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب، کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو بہت عزت والا، بہت دینے والا ہے؟ انہوں نے تقسیم کرنے، ایک اور جگہ پہ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، اے محبوب آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرنے پہ یہ مامور ہیں کہ آپ کو نبوت کے اعزاز سے کیوں نوازا گیا؟ چلیے جی۔ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب، کیا ان کے پاس حکومت ہے آسمانوں اور زمینوں کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، تو انہیں چاہیے کہ رسیاں باندھ کر آسمان پر چڑھ جائیں۔ اگر ان کے پاس وہ اسباب موجود ہیں تو آسمان میں راستے بنا کر چڑھ جائیں۔ جی۔ جند ما هنالک مہزوم من الاحزاب، یہ حقیر لشکر ہے اسی جگہ شکست خوردہ ہونے والا کفار کے لشکروں میں سے۔ جی۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں نوح کے منکر لوگ اور عاد اور میخوں والے فرعون۔
فرعون ذوالاوتاد جس کے گھر مکان بڑے مضبوط تھے، وطد والے گھر بڑی بڑی بنیادوں والے، اور خیمے بڑے بڑے قلوں سے باندھے ہوئے اور مضبوط کر کے گاڑے گئے. آگے جی. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. اور سمود اور لوط کے منکر لوگ اور ایکا والے یہ ہیں کفار کے وہ گروہ. جی ان کا تذکرے پہلے گزر چکے ہیں. آگے چلیے. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ان سب میں کوئی نہیں مگر اس نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا. جی. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. اور وہ نہیں انتظار کرتے مگر ایک سخت ترین آواز کا جس کے درمیان سانس لینے کی مہلت نہ ہوگی. جی کوئی فواق تک نہ ہوگا. فواق مہلت کوئی وقفہ نہیں ہوگا. جب وہ آئے گی چیخ قیامت برپا ہوگی. پھر ایک لمحہ ایک سانس لینے کی بھی بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، بڑا علمی ترجمہ ہے اور بہت سارے ترجموں سے بہت مختلف ہے. فواق اصل میں کہتے ہیں ہچکی کو، کہ جب قیامت والی چیخ ماری جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی تو ایک ڈسکورا لینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. تو مراد اس سے مہلت ہے. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب عذاب سے ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے حساب کے دن سے پہلے. جی. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. آپ صبر کیجئے ان کی بیہودہ باتوں پر اور یاد فرمائیے ہمارے طاقتور بندے داؤد کو، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. جی طاقتور بندے تھے. ذوالعید، ذوالعید طاقتور کو کہتے ہیں. انہ اواب، وہ اللہ کی طرف پلٹ پلٹ کر آنے والے تھے. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ تابع کر دیا، وہ تسبیح کرتے تھے شام کو اور سورج چمکتے وقت. اشراق کے وقت اور پچھلے پہر شام کو دونوں ٹائم اللہ کی تسبیح کرتے تھے. قرآن شریف میں جگہ جگہ صبح شام ذکر کرنے اور اللہ کی تسبیح کرنے کے تذکرے موجود ہیں. حدیثوں میں بھی ان دو وقتوں پر بہت زور دیا گیا ہے. اور اس آیت میں لفظ اشراق موجود ہے. اس لفظ کی مناسبت سے یہاں کچھ علماء نے اشراق کی نماز پڑھنے کے حوالے سے کچھ حدیثیں وارد کر دی ہیں. حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فتح مکہ کے موقع پر حاضر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمانے کے بعد 8 رکعتیں ادا فرمائیں اور یہ اشراق کا ٹائم تھا. وضا کا دہن، یہ صبح سورج نکلنے کے بعد کا وقت تھا. بخاری 257. اس وقت کچھ لوگ نماز اشراق کو بدعت سمجھتے ہیں تو ان کے لیے واضح حدیث موجود ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ اور صحابی ہیں اور علیحدہ روایت ہے. آپ سے کسی بندے نے، آل جارود کے کسی آدمی نے پوچھا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ قال ما رأیت صلاح الا یومئذ، میں نے انہیں ایک دن کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا. یہ دیکھنے کی نفی ہے، لیکن ایک دن پڑھتے ہوئے تو انہوں نے بھی دیکھ ہی لیا. بخاری 670. ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح صبحۃ الضحیٰ وانی لأسبحها. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشراق کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ میں خود پڑھتی ہوں. بخاری 1177. یہ دیکھنے کی نفی ہے، وقوع کی نفی نہیں ہے. اور پھر خود پڑھتی کیوں ہے؟ دوسرے صحابہ سے سنا ہوگا، روایت پہنچی ہوگی دلائل سے، اس لیے خود پڑھتی تھیں. جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے فقاہت چاہیے. اب یہ 3 صحابہ، 2 صحابیات اور ایک صحابی کا بیان آپ نے سن لیا. اب ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ چوتھے صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اوصانی النبی برکعتي الضحیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے برکعتي الضحیٰ، اشراق کی 2 رکعتیں پڑھنے کا مجھے آپ نے حکم دیا اور نصیحت فرمائی. اور اتبان بن مالک کہتے ہیں، اسی حدیث کے اگلے الفاظ ہیں کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں تشریف لائے. بعدما امتد النہار، جبکہ سورج نکل چکا تھا. وصففنا وراءہ فرکع رکعتین، ہمارے گھر میں آپ تشریف لائے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے کھڑے ہو کے صفیں باندھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں۔ بخاری 1172 ترجمۃ الباب 1172۔ اور بھی حدیثیں ہیں جس موضوع پر اتنا کافی ہے، آگے چلیے۔ والطير محشورة كل له أواب۔ جی اور پرندے جمع کیے ہوئے سب ان کے مطیع فرمان تھے۔ جی، جمع کیے ہوئے پرندے سب ان کے مطیع فرمان تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات چل رہی تھی تو ان کے مطیع فرمان تھے یہ پرندے۔ جی، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کی حکومت کو، اور ہم نے ان کو حکومت دی اور قول فیصل عطا فرمایا۔ جی، حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی دی، قول فیصل عطا فرمایا، مطلب فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت اور ملکہ عطا فرمایا۔ جی، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب۔ اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر عبادت کے حجرے میں آئے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دیوار پھاند کر وہ اندر آئے اور ان کا آپس میں کوئی 2 آدمیوں کا جھگڑا تھا۔ وہ 2 بندے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اس طریقے سے پہنچے۔ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ وہ بولے آپ نہ گھبرائیں، ہم جھگڑنے والے 2 فریق ہیں، ہمارے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی تو ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں اور حق کے خلاف نہ کریں اور ہمیں سیدھی راہ بتائیں۔ جی، ان 2 بندوں نے جب دیوار پھاندی اور غیر مختار طریقے سے داخل ہونے کی بجائے دیوار پھاند کے جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ داخل ہوئے محراب میں، مسجد کے محراب، وہاں جب داخل ہوئے اور طریقہ کار کیا تھا، داخلے کا طریقہ وہ مناسب طریقہ نہیں تھا، دیوار پھاند کے آنا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کے اس آنے پر اعتراض بھی ہوا اور آپ کو تشویش بھی ہوئی کہ اللہ خیر کرے کوئی چور ڈاکو نہ ہو۔ اب ظاہر ہے قرآن اختصار سے کام لیتا ہے، ان کے درمیان گفتگو کیا ہوئی ہوگی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ڈانٹا یا اندر ایک خوف محسوس کیا، ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ لا تخف کے الفاظ صراحتاً مذکور ہیں کہ ڈرے نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جب قوم لوط کو عذاب دینے والے فرشتے گئے تھے تو وہاں بھی ایسے الفاظ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریں، ہم ایک جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں اور آپ ہمارے درمیان انصاف فرما دیں۔ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس 1 دمبی، تو اس نے کہا وہ بھی مجھے دے دے، اور اس نے مجھ پر زور ڈالا بات کرنے میں۔ اس کے پاس 99 ہیں اور میرے پاس 1 ہے، تو یہ وہ 1 بھی لینا چاہتا ہے۔ آگے جی، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ داؤد نے فرمایا بے شک اس نے تجھ پر زیادتی کی اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے تیری دمبی مانگ کر، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر ضرور زیادتی کرتے ہیں مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اور اسی وقت داؤد نے گمان کیا کہ ہم نے ان کی آزمائش کی تو فوراً انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ وہ جب آپ نے فیصلہ دے دیا تو آپ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ ان بندوں کا جو آنا تھا وہ تو ایک شرعی کام کے لیے آنا تھا۔ مجھے جو ان کے بارے میں گمان ہوا کہ اس نامناسب طریقے سے ان کی جو انٹری ہے، اس کی وجہ پر میں نے ان کے اوپر کچھ سوال کر دیے اور کچھ ڈانٹ دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اتنے سارے فعل پر بھی پچھتائے، حالانکہ یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں تھی، لیکن اپنے مقام رفیع، شان رسالت و نبوت کے پیش نظر اللہ والے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگتے ہیں۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ تو ہم نے یہ ان کو معاف فرما دیا اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب خاص اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے ان کو معاف بھی کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور ان کی عظمت اور ان کا اللہ تعالیٰ کے پاس جو قرب خاص اور منزلت ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے۔ آگے جی،
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیے اور خواہش کی اتباع نہ کیجیے کہ خواہش کی اتباع آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ جی، یہ انصاف کرنے اور جسٹیفیکیشن اور قضاء کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، جس طرح پہلے بار بار گزر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو کبھی کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو وہ تو پہلے ہی ڈرتے ہیں۔ کہیں آپ نے دیکھا حضور کے ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ ان اتقیتن، اگر آپ اللہ سے ڈرتی رہو، تو ڈرتی تو وہ پہلے ہی تھیں۔ اور یہاں فرمایا لا تتبع الہوا، اپنی خواہش کی پیروی نہ کر، کا مطلب یہی ہے نا کہ پہلے بھی آپ نہیں کرتے تو ابھی بھی اسی طریقے کو، ترک نفسانیت کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان رفیع کو ملحوظ رکھنا، اللہ کے اپنے پیاروں کے ساتھ تعلقات کو ملحوظ رکھنا، اور آیت کا مفہوم سمجھتے وقت اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی شخصیت اور ہستی کے مطابق آیت کا ترجمہ کرنا، یہ مسلمانوں پر اور اہل انصاف پر، اہل حق پر، ادب والوں پر لازم ہے۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ نہیں بنایا، یہ تو انہی لوگوں کا گمان ہے جنہیں اللہ کی حکمتوں کا انکار کر کے کفر کیا، تو ہلاکت ہے کافروں کے لیے آگ کے عذاب سے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز باطل نہیں بنائی گئی۔ تو 3 اجزاء ہیں اس آیت کے، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا۔ نمبر 2، ذالک ظن الذین کفروا، ایسا گمان کافروں کا گمان ہے، بس یہ ایسی بن گئی ہے، یہ بائی دا وے بن گئی ہے، بائی چانس بن گئی ہے، یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اس کے نتیجے میں بن گئی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اور فویل للذین کفروا من النار، کافروں کے لیے عذاب جہنم ہے، ویل ہے۔ آگے چلیے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین كالفجار۔ کیا ہم کر دیں گے ایمان والوں اور نیکی کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ بہت سارے تقابل اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بیان فرمائے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک تقابل ہے کہ ایمان والے اور مفسد یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور متقین اور فجار کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ چلیے جی۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی تاکہ وہ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت قبول کریں۔ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے۔ آگے چلیے جی۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمائے، وہ کیا ہی اچھے بندے ہیں، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے چلیے۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ۔ جب پچھلے پہر ان پر نہایت اصیل تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے۔ عُرِضَ علیہ، ان کے سامنے پیش کیے گئے، بالعشی، پچھلے پہر، الصافنات، اصیل گھوڑے، جیاد، جیاد جید سے ہے، یہ جواد کی جمع ہے، تیز رفتار گھوڑے مراد ہیں، اور صافنات یہ گھوڑوں کا ایک سٹائل ہوتا ہے، یہ گھوڑوں کی ٹور ٹار شان شوکت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صافنات وہ گھوڑے ہوتے ہیں جو 3 ٹانگوں پر کھڑے ہوں اور چوتھی ٹانگ کا معمولی سا ٹپ زمین پہ لگا کے جیسا گھوڑا سستانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب۔ تو فرمایا بے شک میں نے اس مال کی محبت اپنی خواہش سے نہیں کی، بلکہ صرف اپنے رب کی یاد کی وجہ سے پسند کی، یہاں تک کہ وہ گھوڑے پس پردہ چھپ گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر، تو فرمان لگے کہ میں نے گھوڑوں سے محبت اس لیے کی ہے، ان ذکر ربی، اس کا مطلب ہے لأجل ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر کی خاطر، تاکہ میں ان کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کر سکوں، ورنہ گھوڑے پال کر مجھے کچھ شوخی مقصود نہیں ہے۔ حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ کہ یہ گھوڑے جب اللہ کی راہ میں نکلیں تو گرد اڑاتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیل فی نواسیھا الخیر الی یوم القیامت، گھوڑوں کے ماتھے پہ اللہ نے خیر لکھ دی ہے قیامت کے دن تک۔
بخاری 2849. لیکن یہ جہاد کی خاطر رکھے گئے گھوڑے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ گھوڑے 3 وجہ سے رکھے جاتے ہیں. یا تو شان و شوکت کے لیے، فرمایا یہ عذاب ہے، یا اپنی سواری اور ضرورت کے لیے، پٹے شٹے لدڑنے کے لیے، فرمایا یہ ضرورت، اور یا پھر جہاد کے لیے. فرمایا جو جہاد کے لیے رکھا جاتا ہے اس کا ایک جمپ لینا بھی اجر ہے، اس کا لید پیشاب کرنا بھی رکھنے والے کے لیے اجر ہے. ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق. پھر حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. جی لائے تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تھاپڑے مارنے لگے، ہاتھ پھیرنے لگے. گھوڑوں کے رکھنے والے لوگ ان چیزوں کو جانتے ہوتے ہیں. آگے چلیے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اور بے شک ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تو ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا گیا. تو اس موقع پر آپ نے اس چیز کو اپنے لیے ایک امتحان سمجھا اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رجوع کو قبول فرمایا. آگے جی. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ لائق نہ ہو میرے بعد کسی کے لیے، بے شک تو ہی بہت دینے والا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہوئی اور بہت زیادہ نحیف ہو گئے. تو آپ کرسی پہ جب جلوہ افروز ہوتے تھے تو بس ایسے ہے کہ بمشکل آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِهِ جَسَدًا. ان کی کرسی کے اوپر محض ایک جسم سا ان کو وہ باقی رہ گیا تھا، باقی کمزوری اپنی انتہا پر تھی. تو اس کی بات ہو رہی ہے. اور وہ اس کے باوجود ثم اناب، اس قدر ذوف، اس قدر تکلیف، اس کے باوجود آپ کا رجوع اگر رہا تو اللہ کی طرف رہا. اور ایسے موقع پر جب دعائیں کی جاتی ہیں تو وہ قبول ہوتی ہیں. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ پس منظر اگر لیا جائے اور اس کے بعد مانگی گئی دعا قبول ہو تو یہ بات بالکل بڑی جڑتی ہوئی اور سجتی ہوئی نظر آتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس حالت میں کی گئی دعا اس حالت کی وجہ سے اور انا عند المنکسرۃ لقلوبہم کی برکت سے قبول ہوئی تھی. اور آپ نے جب یہ دعا کی رب اغفر لی وہب لی ملکن، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے وہ ملک عطا فرما، بادشاہی عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد وہ کسی اور کو نہ ملے. انک انت الوہاب، بے شک تو اپنی طرف سے عطا کرنے والا ہے، تیرے خزانوں کے اندر سے تو عطا کرتا ہے، بغیر کسی بدلے کے عطا کرنے والے کو وہاب کہتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عفریتا من الجن تفلت علی البارحۃ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پچھلی رات میں نماز میں تھا تو ایک جن نے مجھ پر حملہ کیا اور فامکننی اللہ منہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غالب کر دیا. فاردت ان اربتہ الی ساریۃ من سوار المسجد، میں نے چاہا کہ مسجد کے ایک ستون پلر کے ساتھ اس کو باندھ دوں، اور حتی تصبحوا وتنظروا الیہ کلکم، میں نے چاہا کہ اس کو باندھ دوں اور تم سارے کے سارے اس کو ذرا صبح دیکھ سکو. لیکن فذکرت قول اخی سلیمان، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی. انہوں نے اللہ سے ڈیمانڈ کیا تھا، یا اللہ مجھے وہ حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے ان کا لحاظ اس بات پہ آمادہ کر گیا کہ میں نے اس جن کو چھوڑ دیا. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے اللہ کے پیاروں کی شان کا بھی احترام کرتے ہیں. بخاری 4808 4808. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. تو ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، وہ ان کے حسب فرمان نرمی سے چلتی تھی جہاں وہ ارادہ فرماتے تھے. جی ہوا ان کے تابع فرمان تھی، یہ باتیں پہلے ارشاد فرمائی جا چکی ہیں. جی. والشياطين كل بناء وغواص. اور ان کے تابع کر دیے شیطان ہر معمار اور غوطہ لگانے والے. یہ شیطانوں میں بنا معمار تعمیریں کرنے والے اور غواص غوطے لگانے والے، ہر طرح کے فن ان کے پاس تھے اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے. آگے جی. وآخرین مقرنین فی الاسفاد. اور دوسرے سرکش جکڑے ہوئے زنجیروں میں. جی وہ بھی سرکش جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے.
آگے جی. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. یہ ہماری عطا ہے تو آپ جس پر چاہیں احسان کریں یا جس سے چاہیں روک رکھیں، آپ پر کچھ حساب نہیں. جی فمن اور امسک، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو اختیار دے دیتا ہے. اختیارات انبیاء اور اختیارات اولیاء کے اوپر یہ آیت نص ہے. آگے چلے جائیں. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب خاص اور بہترین ٹھکانہ ہے. جی چلیے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو جب انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی کہ شیطان نے مجھے بڑی اذیت اور سخت تکلیف پہنچائی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت اذیت اور تکلیف تھی تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ہم نے حکم دیا زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ ٹھنڈا چشمہ ہے نہانے اور پینے کے لیے. جی زمین پر پاؤں مارا تو ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کے لیے ابل پڑا. سبحان اللہ. آگے جی. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرمائے اپنی طرف سے رحمت فرمانے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے. ڈبل عطا فرمایا گیا. جی. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اور اے ایوب آپ اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو لے لیں، پھر اس سے ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں. بے شک ہم نے انہیں صابر پایا، وہ کیا ہی اچھے بندے ہیں، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ سے کوئی ایسی بات صادر ہوئی جس پر ایوب علیہ السلام کو ان پر جلال آیا اور آپ نے قسم اٹھائی کہ میں تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا. تو اب 100 چھڑیاں مارتے ایک خاتون کو، تو جب جلال کم ہوا تو آپ کو احساس ہوا کہ یہ 100 چھڑیاں تو اس کو ماریں تو ان کا تو بہت صحت اور جان کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طریقہ عطا فرمایا کہ ایک جھاڑو لے لیں جس میں 100 تنکے ہوں، تو آپ ان کو ایک ہی بار جھاڑو مار دیں تو وہ 100 لاٹھیوں کے برابر ہو جائے گا. اس کو ہیلا کہتے ہیں. ایک ناجائز ہیلا ہوتا ہے جو یہودیوں نے کیا تھا اور ایک جائز ہیلا ہوتا ہے. یہ دونوں ہیلے قرآن میں مذکور ہیں. ایک کو قرآن برا کہتا ہے، دوسرے کو قرآن اچھا کہتا ہے. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. اور یاد کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، قوت والوں اور نگاہ بصیرت والوں کو. آگے چلیے. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. بے شک ہم نے ان کو برگزیدہ کیا ایک امتیازی صفت کے ساتھ جو آخرت کے گھر کی یاد ہے. جی بخالصۃ یہ موصوف ہے اور ذکر الدار اس کی صفت ہے. چلیے. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. اور بے شک وہ سب ہماری بارگاہ میں ضرور برگزیدہ پسندیدہ بندوں میں سے ہیں. جی. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. اور یاد کیجئے اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، اور یہ سب پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں. هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ. یہ قرآن نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے ضرور بہترین ٹھکانہ ہے. جی چلتے جائیے. جنات عدن مفتحة لهم الابواب. ہمیشہ رہنے کے باغ ان کے لیے ان باغوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہة کثیرة وشراب. ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان میں طلب کریں گے بہت سے عمدہ پھل اور پینے کی چیزیں. وعندهم قاصرات الطرف اطراب. اور ان کے پاس شرم سے نیچی نظر رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی. هذا ما توعدون لیوم الحساب. ایمان والوں یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے روز حساب کے لیے. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. بے شک یہ ضرور ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. هذا وان للطاغین لشر مآب. یہ تو مومنوں کے لیے ہے اور یقیناً سرکشوں کے لیے ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم یصلونها فبئس المہاد. جہنم جس میں وہ پہنچیں گے تو وہاں کی آگ کیا ہی برا بچھونا ہے. هذا فليذوقوه حمیم وغساق. یہ ہے ان کے لیے تو اب اسے چکھیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ. وآخر من شکلہ ازواج. اور دوسرا اسی جیسا طرح طرح کا عذاب.
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. جہنمی اپنے پیرووں کو آتے ہوئے دیکھ کر آپس میں یہ کہیں گے یہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ جہنم میں گھستی چلی آ رہی ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، بے شک وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وہ آنے والے کہیں گے بلکہ تم ہی ہو کہ تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یہ عذاب ہمارے آگے تم ہی لائے تو یہ کیا ہی بری قرارگاہ ہے۔ یہ پہلے والے آنے والوں کو اور آنے والے پہلے والوں کو کہیں گے کہ کوئی ویلکم کی یہ جگہ نہیں ہے۔ آگے جی۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وہ کہیں گے اے ہمارے رب جو ہمارے آگے اس عذاب کو لایا تو اس کا عذاب اس آگ میں دگنا بڑھا دے۔ ایک دوسرے کو وہاں بھی بددعائیں دیں گے۔ چلے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا، ہم ان مردوں کو یہاں نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ ہاں، وہ بندے ہمیں نظر نہیں آ رہے جن کی ہم مخالفت کرتے تھے، جنہیں ہم برا کہتے تھے۔ یہ اللہ کے پیاروں کی بات کر رہے ہوں گے۔ ہاں جی۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. کیا ہم نے یوں ہی ناحق ان کا مذاق اڑایا تھا یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے ٹیڑھی ہو گئیں؟ ہاں، ان کا مذاق ہم نے جو اڑایا تھا اس کی کیا وجہ تھی؟ ہم کوئی اندھے ہو گئے تھے؟ ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آ چکا تھا؟ چلیے۔ ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. بے شک یہ ضرور حق ہے اہل نار کا آپس میں جھگڑنا۔ قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. فرما دیجئے میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے جو ایک ہے سب پر غالب۔ رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. پروردگار آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بڑی عزت والا بہت بخشنے والا۔ قل هو نبأ عظيم. فرمائیے وہ بڑی خبر ہے، انتم عنه معرضون. تم اس سے منہ پھیرے بیٹھے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. فرشتوں کی اوپر کی جماعت کا مجھے کوئی علم نہ تھا جب وہ تکرار کر رہے تھے۔ جی، جب وہ تکرار کر رہے تھے فرشتے، تو اے محبوب آپ فرمائیے مجھے اس وقت تک ان کا کوئی پتہ نہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آنے والا ایک حسین صورت میں آیا، آج رات کی بات فرما رہے تھے، تو اس نے مجھ سے کہا یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اے محمد کیا آپ جانتے ہیں کہ ملأ اعلیٰ والے، اوپر والا گروہ کس چیز کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہا ہے؟ یہ اس آیت کے جو الفاظ ہیں ان کی تفسیر ہے، ما کان علی من علم بالملأ الاعلیٰ اذ یختصمون، بالکل یہ الفاظ حدیث میں ہیں۔ تو یہ ملأ اعلیٰ والا گروہ آپس میں جو اختصام کر رہا ہے یہ ہیں کون؟ قل تو لا، حضور فرماتے ہیں میں نے اس آنے والے سے کہا نہیں۔ فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بردہا بین صدی، تو اس نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا حتیٰ کہ میں نے اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان محسوس کی۔ تو فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، میں نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کو جان لیا۔ پھر اس نے کہا یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اے محمد کیا آپ جانتے ہیں کہ ملأ اعلیٰ کس بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ اب چونکہ حضور جان چکے تھے، پہلی بار فرمایا نہیں، اب فرمایا ہاں۔ فی الکفارات والکفارات المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، فرمایا آپس میں کفارات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اور کفارات کیا ہیں؟ مسجد میں نماز کے بعد بھی بیٹھے رہنا، والمشی علی الاقدام الی الجماعات، اور جماعت کی طرف قدموں سے پیدل چل کے جانا، فاسباغ الوضوء فی المکارہ، اور نہ چاہتے ہوئے اچھا وضو کرنا، ومن فعل ذلک عاش بخیر ومات بخیر، جس نے یہ عمل کیا وہ زندگی بھی خیر کی گزارے گا، موت بھی اس پر خیر کی آئے گی۔ وکان من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ، اور اپنی خطاؤں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا تھا تو اس دن پاک تھا۔ وقال یا محمد، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلیت، جب نماز پڑھیں تو فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، دعا مانگا کریں کہ اللہ میں تم سے بھلائی کے فعل کا سوال کرتا ہوں، منکرات کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔
مسکینوں کی محبت حضور مانگ رہے ہیں. وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اے اللہ جب تو اپنے بندوں کے اندر فتنہ ڈالنے کا ارادہ کرے تو مجھے ان فتنوں سے پہلے ہی دنیا سے واپس لے جانا. ترمذی 3233 3233. یہی آیت اور اس آیت کے مخصوص الفاظ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یہ وضاحت فرمائی ہوئی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. یہ ابن عباس روایت کرتے ہیں. اسی طرح کی روایت معاذ بن جبل سے بھی ہے اور وہ ترمذی میں ہے 3235. پہلے والی کیا تھی 3233 اور معاذ بن جبل سے روایت ہے 3235. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ میں نہیں ہوں مگر کھلا ڈر سنانے والا. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. جی یہ آدم علیہ السلام کے واقعے کی بات ہے. جو انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہیں تقریباً آپ سارے کے سارے پہلے سن چکے ہیں. اس لیے جب تلاوت اور ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے تو میں خاموش رہتا ہوں. آگے جی. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. تو جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. تو سب کے سب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے اس کے لیے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے اب تکبر کیا یا پہلے ہی سے تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. کہنے لگا میں بہتر ہوں اس سے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا. قال فاخرج منها فإنك رجيم. فرمایا تو اس جنت سے نکل جا بے شک تو مردود ہو گیا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. اس نے کہا اے میرے رب پھر مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں. قال فإنك من المنظرين. فرمایا تو بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے إلى يوم الوقت المعلوم. اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ابلیس نے کہا تو قسم تیری عزت کی ضرور میں ان سب کو بہکا دوں گا إلا عبادك منهم المخلصين. مگر جو ان میں سے تیرے برگزیدہ بندے ہیں. قال فالحق والحق أقول. فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب لوگوں سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فرما دیجئے میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں. إن هو إلا ذكر للعالمين. وہ قرآن نہیں مگر نصیحت سب جہان والوں کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اور تم ضرور اس کی خبر ایک مقرر وقت کے بعد جان لو گے. قرآن سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے. قرآن کا ذکر ہونا پہلے بیان ہو چکا ہے اور یہ عالمین کے لیے ذکر ہے. اس میں قرآن کے آفاقی اور پوری دنیا کے لیے اللہ کا آخری پیغام ہونے کا ثبوت ہے. اور لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ تم سارے کے سارے اس کی خبر کو جان لو گے. یعنی جو خبریں قرآن دیتا ہے ان کی تصدیق ہو جائے گی جب تم منظر موت اور وقوع قیامت آنکھوں سے دیکھ لو گے. ابن جریر یہ قتادہ کا قول ہے، ابن عباس کا قول ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.